بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور سارے عالم کے سارے انسانوں کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سارے کے سارے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، بلکہ اصل ہماری زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ہم سب کے سب یہاں مسافر ہیں، اور جیسے مسافر انتظار گاہ میں سفر کا انتظار کرتا ہے، سواری کا انتظار کرتا ہے، اپنی منزل کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، اسی طرح سمجھداری اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو مسافر خانہ ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہر آن ہر گھڑی منزل ہو، اور جب منزل سامنے ہوا کرتی ہے تو آدمی اسی اعتبار سے تیاری بھی کرتا ہے، اس کی فکر بھی لگا رہتا ہے۔ اور جس آدمی کے سامنے منزل نہ ہو، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے راستے میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے جنت میں جانا ہے، میری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر یقیناً آدمی وہ اعمال کرے گا جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور وہ اعمال کرے گا جس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے جو محنت کرتے تھے وہ انسان پر کرتے تھے، چیزوں پر نہیں کرتے تھے، اسباب پر نہیں کرتے تھے، زمینوں پر نہیں کرتے تھے، کارخانوں پہ نہیں کرتے تھے، بلکہ محنت ان کی جو ہوتی تھی وہ انسانوں پر ہوتی تھی، بلکہ انسانوں کے دلوں پر ہوتی تھی۔ آج ساری دنیا کے اندر اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے اکثر انسانوں کی محنت مرنے سے پہلے پہلے کی زندگی پر ہے، چیزوں پر، اسباب پہ، ڈگری سے، زمینوں پر، کارخانوں پر، اس پہ محنت ہو رہی ہے۔ حالانکہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، چاہے وہ ڈگری ہو، چاہے عہدے ہوں، چاہے زمینیں ہوں، چاہے کارخانے ہوں، چاہے تجارت ہو، ان کا فائدہ بہت ہی عارضی ہے، بہت ہی عارضی ہے اور غیر یقینی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی دکان کھولے اور دکان سے اس کو فائدہ حاصل ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ڈگری حاصل کی اس کو ملازمت ملے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی کارخانہ لگائے اس کو نفع ملے، یہ یقینی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، یقیناً دنیا کے اندر بھی فائدہ اٹھائے گا، موت کے وقت بھی فائدہ اٹھائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے سمجھداری کی اور عقل مندی کی بات ہے، عام سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آدمی اس چیز پر محنت کرے جس محنت کا نتیجہ اور جس محنت کا فائدہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملنے والا ہو۔ لیکن کم قسمتی چونکہ ہم مشاہدے پر چل رہے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدہ ہے۔ ایک آدمی نے میٹرک کی، اس کے بعد انٹر کیا، اس کے بعد ایف اے کیا، یعنی اس کے بعد بی اے کیا، بی ایس جو بھی کیا، اس نے جو محنت کر رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، تو اسی کے اندر سب لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس سے منع نہیں ہے ان چیزوں میں لگنے سے، لیکن آیا ہمارے سامنے آخرت ہے یا نہیں ہے؟ اور دنیا کی زندگی جس کے لیے میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کا بھی چین اور سکون اور اطمینان اور برکتیں اور رحمتیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کے اندر رکھی ہیں۔ دین کوئی عجیب و غریب چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین، بزرگ کیا فرماتے ہیں، دین جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اب جو آدمی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے گا، دین کے مطابق گزارے گا، گویا کہ فطرت کے مطابق گزارے گا، تو اس کو خود فائدہ ہوگا اور اس کی ذات سے اور کوئی فائدہ ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر انسان اپنی حیثیت سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور نہ اس کو فائدہ پہنچے گا اس دنیا کی زندگی میں، اور نہ اس کی وجہ سے اوروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جو ایمان اور اعمال والا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، علماء اکرام سے ہم اور اب سنتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک زمین اور آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھولتے ہیں۔ اور جو آدمی تقوی حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے،
اللہ اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آدمی کو، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کس چیز میں لگے ہوئے اس وقت، میں اور آپ اور ساری دنیا کے سارے انسان کس چیز میں لگے ہوئے، کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری فکر ہے، کیا ہمارے محنت کا میدان ہے۔ ہمارے یہاں جمع ہونا اور اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلنا، سب کی غرض و مقصود یہی ہے کہ ہم بھی اور سارے عالم کے سارے انسان وہ مبارک زندگی اپنا لیں جس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو علم ہے کہ ہماری یہ زندگی بہت غیر یقینی ہے، بہت غیر یقینی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا آج کی رات ہماری اپنے بستر پہ گزرے گی یا قبر میں گزرے گی، اتنی غیر یقینی زندگی ہے۔ اور ہمارے جو ارادے ہیں اور ہمارا جو طرز عمل ہے زندگی گزارنے، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ گویا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے ہم نے۔ تو اللہ کے احکامات پر کون چلے گا میرے دوستوں؟ اور اللہ کے نبی کے مبارک ترتیب پہ کون آئے گا؟ دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان اس کی بات مانا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہو، یا جس کے اختیارات کو اس کو علم ہو کہ اگر میں اس کی بات مانوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اس کی بات نہ مانوں گا تو مجھے پکڑا جائے گا، میری گرفت ہوگی۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اس قابل ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کے انعامات، اس کے احسانات۔ کیا فرمایا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں، میں بیٹھا ہوں بڑے آرام سے، لیکن اگر میری کمر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے کہ میں نہ بیٹھ سکوں، پڑا ہوں بستر پر، میں بول رہا ہوں، اللہ نے میری زبان کو قوت دی ہے بولنے کی۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ گوشت کی زبان ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے منہ کے اندر، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے ویسے کان ہیں، دو لگے ہوئے کان ان کے ساتھ، جسم میں کان موجود ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں، دونوں بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں، بہت اچھے رنگ کی آنکھیں ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ تو دنیا میں کتنے انسان ہیں اور اللہ نے اسی لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہمیں عبرت ہو، ہم دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹروں نے کھانے سے منع کر دیا ہے کہ آپ ایک سلائس صبح کھائیں گے، ایک سلائس شام کھائیں گے، نہ گوشت کھا سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، شوربہ کھائیں گے، بس سے گزارا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں۔ انسان اللہ کی شان ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ وہ دعا کرتے، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر، وہ بندے جو تیرے بہت تھوڑے ان میں شامل کر دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا لگے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو آج میرے دوستوں ہمارا مرض کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے چلیں۔ اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں، بعضوں کو 1 آنکھ دی ہے، جس کو 1 آنکھ دی ہے وہ بیچارے کو کسی کو آنکھیں نہیں دی اللہ نے۔ اگر مجھے اللہ پاک نے ایک آدمی جو ہے اس کو اگر اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں تو وہ بیچارہ سائیکل والوں کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے۔ تو آج میرے دوستوں ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو آدمی کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے احسانات ہم پہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اللہ کی گرفت وہ بھی بے انتہا ہے۔ اللہ گرفت کرنے پر آئے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس بات کی محنت اپنے اوپر کرنی اور سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانا کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی آتی چلی جائے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم قابل ذکر شے نہیں تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی، شفقت ڈالی،
اگر ماں باپ کے دل میں شفقت و محبت نہ ہو تو اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ نے ڈالی. پھر اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا. کتنی اللہ نے جانوروں کو آپ دیکھیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک گھاس ہی کھا رہے ہیں. اور انسان کے اللہ نے کتنے وضع کے پھل، سبزیاں، کبھی سبزیوں کے ٹھیلے پر چلے جاؤ، دکانوں پہ چلے جاؤ، کتنی سبزیاں ہیں اور کتنے پھل ہیں اور کتنے میوے ہیں اور کتنے اناج ہیں. کتنے اللہ نے نخرے اٹھائے انسان کے، کتنی نعمت اللہ نے انسان کے لیے دی ہے. تو وہ اللہ میرے دوستوں بزرگوں جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو بہت تھوڑے کے بدلے میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے. اللہ کا مطالبہ ہم سے بہت زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے. کتنی زندگی ہے میری اور آپ کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم کم و بیش ہے کہ میری امت کی اوسط زندگی 60-70 سال ہے. اب 60 سال کی اگر ایک آدمی کی زندگی ہے، 15 سال تو وہ کھیل کود میں لگا دیتا ہے، 45 سال رہ گئے. اگر 1/3 بھی سوتا ہے تو 30 سال اس کی عملی زندگی رہ جاتی ہے، صرف 30 سال. اور اس 30 سال کے بدلے میں اللہ پاک کیا کچھ دینا چاہتے ہیں؟ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں. ہونا تو یہ چاہے بھائی 30 سال محنت کی، چلو 30 سال انعامات مل کے چھٹی ہو جاتی. نہیں، اللہ نے کہا بھائی 30 سال تم نے محنت مجاہدہ کیا ہے، مشقت کی ہے، اپنے نفس کو قربان کیا، میری اپنی خواہشات کو قربان کیا، میری اطاعت کی ہے. اب وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے کیا نعمت اللہ دینا چاہتے ہیں. تو محنت کا زمانہ میرے محترم بزرگوں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. اور پانے کا زمانہ نہ ختم ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے اس بات کی محنت کرنا. آج ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے وہ اسباب پر ہو رہی ہے، چیزوں پر ہو رہی ہے. اور بڑھیا سے بڑھیا چیزیں بن رہی ہیں. گاڑیوں کو دیکھ لے، ہر سامان کو دنیا کے دیکھ لے تو دنیا کے اندر سامان کے اعتبار سے ہر چیز شاندار اور ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ ذرا سی بات پہ انسان ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، بلکہ بعض کچھ بھی نہیں ہوتا مار دیتے، کوئی وجہ نہیں ہوتی مارنے کی، مار دیتے. تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اوپر محنت کریں. یہ جتنی محنت تبلیغ کے اندر ہو رہی ہے، اس بات کی محنت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مبارک اور پاکیزہ زندگی پر آ جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے. اگر وہ زندگی ہم میں آ جاتی ہے تو تبلیغ اس کا نام ہے. تبلیغ صرف 6 نمبر نہیں، بھائی 6 نمبر بولنے آ گئے تو تبلیغ آ گئی. نہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک معاملات، معاشرت، رہن سہن، ہمارا بود و باشت، ہر چیز. پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہے تبلیغ کیا ہے، اسلام کیا ہے. حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں سنتے ہیں ہم اور آپ، جہاں کہیں جاتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہم جیسے ہو جاؤ. وہ کتابیں نہیں تقسیم کرتے تھے، وہ زندگی تھی ان کی. اب سورج نکلتا ہے صبح کو تو سورج کو اعلان تو نہیں کرتا ہے کہ میرے اندر روشنی ہے، خبردار ہو جاؤ، اور میرے اندر گرمی ہے، خبردار ہو جاؤ. سورج نکلتا ہے روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے حدت اور گرمی کے ساتھ نکلتا ہے. ایسے ایمان والا کہیں جائے گا، اس کے ایمان کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی، اس کے عمل کا اثر ساری دنیا میں پھیلے گا. اور یہی صحابہ کی زندگی تھی. تو ہم اور آپ سے بھی یہ مطالبہ ہے اس وقت کہ ہم اپنے اوپر ایسی محنت کریں، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا اتنا یقین کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. جو کچھ دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پورا قرآن پاک پچھلی امتوں کے واقعات اللہ نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ جتنے نعرے لگے مختلف قوموں کے، ان سب کو اللہ نے، اگر وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا. اسباب والے آئے، باغات والے آئے، اور تعداد والے آئے، قوت والے آئے، سب کے مقابلے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اور جب انہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا تو اللہ نے بڑی بڑی طاقت والوں کو، جو ایک ہاتھ سے درخت کو پکڑ کے، بڑے بڑے تناور درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر کے دکھا دیا. اور جو بڑی صنعتوں پہ اپنے فخر تھا، اور پہاڑوں کے اندر مکانات بنائے انہوں نے،
لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے کوئی لمبا چوڑا سبب نہیں بنا، ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایک چیخ ماری اور سب کے کلیجے پڑ گئے، سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، سارے قرآن کے اندر واقعات بیان کیے ہیں کہ اسباب والے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو انکار کیا اور زندگی میں اللہ کے احکامات کو نہیں لائے، تو اللہ نے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے کوئی اسباب چھینا نہیں ان سے، نہ فرعون سے کچھ چھینا، نہ نمرود سے کچھ چھینا، نہ باغات والوں سے کچھ چھینا۔ اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو قیامت تک اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ اللہ پاک اسباب والوں کو، جو اسباب پہ یقین کرے گا، اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے، اور جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے، وعدہ ہے اللہ پاک کا ان کا کہ اللہ ایمان اور اعمال والوں کو کامیاب کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بلکہ اللہ پاک یہاں تک فرماتے ہیں ہم ان کو روئے زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ ساری حضرات صحابہ کرام کو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اسباب کے درجے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چند سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو کتنی دنیا عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اگر ہم سینکڑوں سال بھی محنت کرتے تو اتنی دنیا میں نہ ملتی۔ اور کیسے اللہ نے حکومت عطا فرمائی؟ انسانوں پر تو حکومت تھی، اللہ نے زمین پر اور جانوروں پہ بھی اللہ نے ان کو، اللہ رب العزت ان کو جو ہے حکومت عطا فرما دی۔ آپ سب سنتے رہتے کہ جب شیر آیا تو اس نے کیا کیا، صحابی نے، انہوں نے کیا کیا، اس کو چاٹا مارا اور اس کو کہا کہ بھائی اگر تجھے کھانے کا حکم ہے تو کسی کو کھا، ورنہ راستہ چھوڑ، لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ آگ نکلی تھا، عمر نے کیا کیا، حضرت تمیم داری کو کہا کہ جاؤ اس آگ کا انتظام کرو پہاڑ سے۔ حضرت تمیم داری سیدھے سیدھا صحابی ہے، وہ اپنی چادر لے کے اس آگ کو دھکیتے وہاں تک پہنچا کے آئے جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی، اور دریائے نیل نے بہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا بھائی، ایک چھوٹی سی پرچی لکھی دریائے نیل کے نام، عقل میں تو بات نہیں آتی ہے، لیکن دریائے نیل کے نام میں پرچی لکھی، اور دریائے نیل نے اس پرچی کے داخل کرتے ہی دریا میں پھینکتے ہی وہ دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ ہیں، اور ان کو خبردار کرنے کے ساریہ پہاڑ کی طرف دشمن آ رہا ہے، مدینے میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر، اور اللہ رب العزت نے سب پردے ہٹا دیا اور میدان جنگ دکھا دیا، وہاں سے اعلان کر رہے ہیں۔ تو میرے دوست، جب ایمان والا اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ پاک ساری چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، شرط یہ کہ ہم ایمان والے اور اعمال والے بن جائیں۔ اور یہ آسان ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے راستہ کشادہ کیا ہوا ہے، یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ صحابہ کرام یقیناً حضور کے ساتھی تھے اور حضور کے صحابی تھے، ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے بعد بھی جتنے لوگ آتے چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما اور جنہوں نے جناب رسول پاک علیہ السلام کے طریق مطابق زندگیاں گزاری، اللہ رب العزت نے ان سب کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا، اور مرنے کے بعد کی بھی اللہ کے لیے ان کے وعدے ہیں۔ میرے دوستو بزرگ، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے، وہ سیدھی سادی محنت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اثرات ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ساری دنیا کے اندر دین بھی آسان ہے اور دین کی محنت بھی آسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا، انسانیت کے لیے نکالا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے پوری امت کو، اور ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے جو ذمہ داری کا اہل ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کسی چھوٹے سے بچے کو، 10 سال کے بچے کو ہم 1 من کا وزن نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے 10 سال کا بچہ 1 من اٹھا نہیں سکتا ہے، تو جو اہل ہوتا ہے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، تو گویا کہ یہ اس کی اہلیت ہے اس امت کے اندر، اللہ نے اس کو اہل بنایا ہے تو ذمہ داری دی ہے۔ اب چونکہ ہم بھول گئے سبق، تو اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے، ہمارا سبق ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ مسلمان سبق بھول گیا تھا، تو اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ بنایا اس دور کے اندر، اور امت کا بھولا ہوا سبق انہوں نے یاد کرایا، اور سیدھی سادی ترتیب تبلیغ کی بنا دی، اور سیدھی سادی تبلیغ کی ترتیب سے ہم نے اور آپ نے خود نے دیکھا آنکھوں سے کہ ساری دنیا کے اندر، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے ہر ملک کے اندر اللہ نے کام پہنچا دیا، اور جہاں زمین سجدے کو ترس رہی تھی اللہ نے وہاں مساجد اور مدارس بنا دیے، جہاں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا، داڑھی کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ رب العزت نے یہ فضا وہاں قائم کر دی، اس سیدھی سادی محنت کی برکت سے۔ تو محنت بہت آسان ہے،
ہر آدمی کر سکتا ہے. آپ کسی اندھے آدمی سے کوئی گاڑی چلائے تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، نہیں چلا سکتا، یہ چلا لے گا. لیکن اندھے آدمی سے کو جو نابینا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تبلیغ تو کر سکتا نا. گونگے بہروں کو بھی آپ نے دیکھا تبلیغ کرتے ہوئے، معذور لوگوں کو بھی دیکھا دین کا کام کرتے ہوئے. تو وہ کام جو عام لوگ نہیں، یعنی معذور نہیں کر سکتے، دوسرے کام، دین کا کام ہر آدمی کر سکتا ہے. بس ہمارے اندر یہ جذبہ ہو اور ہمارے قرآن ہو اور ہمارے اندر فکر ہو کہ اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. اور جو ہمارے بڑوں نے سیدھی سادی سے ہمیں ترتیب بتائی ہے، اس سیدھی سادی ترتیب کے مطابق ہم اور آپ چلتے رہیں. ہمارے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا، ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. سیدھی سادی تبلیغ، 6 نمبر ہیں، 5 اعمال ہیں مسجد کے، ہم اس کو کرتے چلے جائیں. مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور حضور علیہ اخلاق یعنی خدمت، ان اعمال کو تم پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے کرو گے، اللہ تمہیں وہاں بھی مجمع بھیج دیں گے. سیدھے سادے اعمال ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم سب عزم کریں، نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو انہی اعمال سے مزین کرنا ہے. ہم میں سے ہر آدمی، ایک تو یہ نہیں کہ امیر صاحب نے کہا تو ہم نے دعوت دے دی، ایک یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم ایمان کے بول رہے ہوں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کر رہے ہوں، قبر کی آخرت کی بات کر رہے ہو. ہر جگہ کر سکتا ہے آدمی، موقع ہوتا ہے، ہر جگہ موقع ہے. آدمی سبزی کی دکان پہ گیا، کتنی سبزیوں کو دیکھ کے آدمی اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر سکتا ہے. تو ہر جگہ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اعمال سے ہونے کو بولنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. آج ہم جو چل نہیں پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان بولوں کو ایک مخصوص وقت میں بولتے ہیں. جب ہماری تشکیل ہو جاتی ہے یا ہم سے کہا جاتا ہے اس ہم بولتے نہیں. میرے دوستوں، ہماری طبیعت کے اندر ہو کہ ہم نے ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور ہر وقت ہمیں ایمان اور اعمال کی بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو اعمال میں لگانا ہے. جس طرح عمل کا وقت آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، ہم نماز پڑھیں گے اور نماز بھی بڑھیا اور اعلیٰ پڑھنی ہے. اعمال بھی کیا فرمایا اللہ پاک فرماتے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بابرکت وہ ذات جس نے موت کو حیات کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. تو اللہ کو ہر عمل، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، چاہے وہ اخلاق ہے، چاہے وہ معاملات ہیں، اللہ پاک کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ اچھا عمل کر کے آئے، حسین عمل کر کے آئے، خوبصورت عمل کر کے مجھے پیش کرے. ہر عمل تھوڑا کرے آدمی، 4 نفل پڑھے 10 کی بجائے، لیکن وہ اچھی ہو. آدھا پارہ تلاوت کرے لیکن وہ تجوید و ترتیل کے ساتھ ہو. تھوڑا ذکر ہو، میں نہیں کہا تھوڑا ہی کرنا چاہیے، لیکن زیادہ کیا اور اچھا نہ کیا، تھوڑا کیا مگر اچھا کیا. تو ہر عمل ہمارا اچھا ہو، ہمارے اخلاق شاندار ہوں. کتنی سخت بات آئی کہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر جائے گا، پہاڑوں کے برابر، اور لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو یہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر جانے والا ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے مطالبے شروع ہوں گے تو اس کے سارے اعمال ان کے سپرد کر دیے جائیں گے باری 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 باری، اور پھر بھی لوگوں کے مطالبے رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. تو دنیا میں تو عمل کر رہا ہے لیکن لوگوں کے حقوق سے لاپرواہ ہے، بیوی کے حق سے، ماں کے حق سے، بچوں کے حق سے، پڑوسیوں کے حق سے، راہگیروں کے حق سے. راہگیروں کا بھی حق ہے، راستہ چلنے والوں کا بھی حق ہے. اگر ہم راستے میں کوئی ایسی چیز کر دی جس سے لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا بھی پوچھا جائے گا. تو ہر چیز کا حق ہے، تو ہم سے ہر چیز کو پوچھا جائے گا. تو بعضوں کا آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، بہت سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کے بارے میں لاپرواہ ہے. معاف کرا لوں گا، معاف کرا لوں گا، موت آ گئی تو کیا کرو گے بھائی؟ کہاں سے معاف کراؤ گے؟ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق تو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندے خود معاف نہ کریں. تو اس لیے میرے دوستوں، ہمارے معاملات اخلاق شاندار ہو اور ہمیں کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو، ہم ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. اللہ میرا مجھ سے بس راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر لے گا. اور اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے تو میرے دوستوں سارے عمل ہمارے ضائع ہو جائیں گے. تو اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے. اب ہمارا اجتماع طے ہو گیا، آپ سب کے علم میں بات آئی ہوگی. اب یہ اجتماع ہمارا انشاءاللہ 2 اجتماعات ہوں گے، مختصر اجتماع ہوں گے، اور
پہلا اجتماع 4 تاریخ کو شروع ہوگا، 5 کو، اور 6 کی صبح اس کی دعا ہو جائے گی، جماعتیں رخصت ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا 6 کی شام سے شروع ہوگا، 7 کے دن چلے گا، اور 8 کی صبح دعا ہو جائے گی۔ تو اب اجتماع کے بارے میں جیسے ہم ہمیشہ سنتے رہتے بزرگوں سے کہ اجتماع کیوں ہوتا ہے، اجتماع سے امت کے اندر، انسانیت کے اندر اللہ پاک حق کے پیدا کرنے کی استعداد پیدا کرتے ہیں۔ اور اجتماع سے مقصود یہ نہیں ہے کہ مجمع کو جمع کرنا، بلکہ اجتماع بزرگ جو دیتے ہیں وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک عنوان مل جاتا ہے محنت کا۔ تو اجتماع تو سمجھے طے ہو گیا تھا ہمارا نومبر میں، اجتماع پرائیویٹ کے اجتماع کے موقع پہ طے ہوا تھا کہ کراچی کا اجتماع ہوگا، تاریخیں بھی انہوں نے دی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں محنت ہو رہی تھی۔ اب تو بالکل یوں سمجھ لو کہ تاریخ آ گئی، تاریخ طے ہو گئی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر ایسی محنت کریں، گھر گھر کی ملاقات، اور ہر آدمی کو یہ بات سمجھانا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو جاننے والے ان کی ذمہ داری، نہ جاننے والوں کے پاس جانا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے محلوں کے اندر ایسی محنت کریں کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی گھر اور کوئی فرد ایسا نہ ہو جس تک اللہ کی بات، کام کی بات، ذمہ داری کی بات نہ پہنچے۔ ہر ایک کو بات سمجھانی، ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جب آدمی ماحول میں جاتا ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے، جب آدمی نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، ماحول میں آتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ماحول آدمی کو بناتا ہے اور ماحول ہی آدمی کو بگاڑتا ہے۔ تو اس سے ہر ایک کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ تو وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، اجتماع میں 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، تو ہر مسجد والے بھی نیت کریں، اور جو جماعتیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی نیتیں کریں انشاءاللہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم سب ہر مسجد میں ایسی ہماری محنت ہو جائے کہ یہ ساری ترتیبیں قابو میں آ جائیں، اور ہم اپنے مساجد سے، اصل تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں۔ اس سے کہ ایک آدمی بھی اگر گھر میں دین پہ نہیں چل رہا تو وہ اوروں کے دین پر چلنے کے معاملے میں رکاوٹ بنے گا۔ تو اس سے ہر ایک کا دین پر آنا سب کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بھی نہیں ہوتا، ایک ماچس کی تیلی بڑے بڑے گوداموں کو جلا دیتی ہے، حالانکہ ایک ماچس کی تیلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے مالی اعتبار سے، چند پیسوں کی ہوگی، لیکن ایک ماچس کی تیلی ساری ملوں کو جلا دیتی ہے، کارخانوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے ایک بے دین آدمی وہ سب کو برباد کر سکتا ہے۔ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اس سے ہر ایک کے پاس جانے کی ہم نیت کریں، اور ہر ایک کو انشاءاللہ کام سمجھانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اور اپنی ذات سے بھی اس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی پورے کے پورے دین پر چلنے کا عزم کریں، اور انشاءاللہ جتنے ہمارے دین کے تقاضے ہیں اس سب پر آنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے عزائم بھی ہو، اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو مغرب کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ جس طرح آپ حضرات ماشاءاللہ اس وقت آخر تک بیٹھے ہیں، ایسے ہی اس وقت بھی ہم سب بیٹھے انشاءاللہ۔ اکثر ہمارا مجمع اب جاتا نہیں ہے رات کو، تو انشاءاللہ یہیں پر بیٹھیں، اور پورے مجمع میں جب تک یہ نہ کہا جائے کہ مجمع کسی اور تقاضے میں لگے، اس وقت تک خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے رہیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارا فارغ وقت ہو اس میں ایک دوسرے کو تیار کرنا، اور اللہ سے دعائیں مانگنا تاکہ اللہ رب العزت ان سارے تقاضوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔